الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم الذی لا یفطر والصائم الذی لا یفطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، خبر گیری کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں کرتا، سست نہیں ہوتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ناگا نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ فرمایا کہ بیوہ، جو الارملہ بیوہ اور مسکین کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے لیے کوششیں کرنا، ایسے آدمی مجاہد کی طرح ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ الارملہ بیوہ عورت کو بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جس کے کوئی ذمہ دار نہ ہو، کوئی اہل نہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ارملہ میں وہ شامل ہے۔ ایسی عورت جس کے شوہر نہیں ہو، آل نہیں ہے، تو اس کو ارملہ کہتے ہیں، اور صاف لفظوں میں بیوہ کہا جاتا ہے۔ بیوہ عورت اور مسکین، مسکین کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی کوششیں کرنا، ان کی ضرورتیں پورا کرنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ وہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس طرح قیام کرنے والا ہے۔ قیام کرنا، تہجد پڑھنے والا جو سست نہیں کرتا ہے، سستی نہیں کرتا ہے، ایسے قیام کرنے والا، اور ایسے روزے دار جو ناگا نہیں کرتا ہے، روزہ لگاتار رکھتے رہتا ہے، تو اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو فضل و کمال دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان وغیرہ میں دیکھے، کوئی عورت بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، تو ان کی خبر گیری کرے، دیکھ ریکھ کرے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے گاؤں میں جا کر کے بیواؤں کو ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ان کے بغل میں بیوہ رہتی ہے، بغل میں ان کے گاؤں گھر میں مسکین رہتے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی پوچھتے نہیں ہیں۔ ویڈیو میں آنا ہے، ان کا نام کمانا ہے، فوٹو میں آنا ہے، تو دوسرے گاؤں میں ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کنبے قبیلے میں، قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، اگر ایسے ہیں تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہم لوگ اور سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا، لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ فإنما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، ایذا دیتی ہے، تو اس کی حور عین میں سے ہونے والی جو بیوی ہے جنت میں، اس مومن آدمی
اس آدمی کی جو جنت میں بیوی ہونے والی ہے حور عین، تو وہ کہتی ہے اس عورت سے جو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس عورت سے کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ یہ حور عین کہتی ہے اس عورت کو جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف مت پہنچاؤ، اسے تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ یہ تو تیرے پاس کچھ دن کے لیے ہے، یہ تو تیرے پاس کچھ دن کے لیے مہمان ہے، ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس حدیث میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتی، زندگی بھر جو شوہر اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، معمولی سی غلطی ہونے پر وہ عورت کہتی ہے کہ کبھی تو نے سکھ نہیں دیا۔ اس طریقے سے بد اخلاقی، بد زبانی، کبھی کبھی عورت کیا کرتی ہے گالی بھی بول دیتی ہے، اور شوہر کو تو گالی دیتی ہے، ان کے ماں باپ کو بھی گالی بکنا شروع کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے شوہر کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، ورنہ پھر وہی کہ اس کی جو ہونے والی بیوی ہے حور عین جنت کی، وہ ایسی عورت سے کہتی ہے کہ بس کچھ روز کے لیے تمہارے پاس یہ مہمان ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا وجود ہے، حور عین بھی ہیں، حور عین بھی ہیں۔ بہت سارے منکرین حدیث نے یہ کہا کہ حور وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، حور وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی عورتوں کو ان کی آنکھیں بڑی کر دی جائیں گی اور خوبصورت بنا دی جائیں گی، بس یہی حور عین ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں جو صحیح بات نہیں ہے۔ اور ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ و دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دینار جس کو تو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا ہے، ایک ہو گئی، وہ دینار جس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، دوسرا وہ دینار جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا ہے، تیسرا وہ دینار جس کو تو مسکین پر خرچ کیا ہے، تیسرا وہ دینار جس کو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ ان تمام دیناروں میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل و عیال میں خرچ کیا ہے، اپنے اہل و عیال میں خرچ کیا ہے۔ تو اب سوچئے کہ ایک بندہ اپنے دینار اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرتا ہے، کوئی مسکین کو پر خرچ کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز میں خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال میں بھی خرچ کرتا ہے، تو سب سے افضل اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے اہل و عیال پر جائز خرچ کرنا چاہیے، بے جا خرچ نہیں، حرام خرچ نہیں۔ اگر وہ صحیح خرچ ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور بات معلوم ہوئی کہ ایک مرد پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ان کے جو گھر میں جو بھی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو مرد جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان پر خرچ کرے، ان پر خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں بہت بڑی فضیلت کی یہ بات ہے۔ بہت ساری باتیں ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کو من و عن قبول کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔